لیکن آرٹسٹ صرف اپنے کلیپ کی خاطر، اپنے لافٹر کی خاطر وہ جملے ادا کر دیتا ہے جو ہماری ماں بہنیں جو ہیں وہ نہیں سننا پسند کرتی، جس کی وجہ سے آج تھیٹر پر فیملی کا فقدان ہے۔ وہ پیور نیچرل دور تھا کہ اس میں اگر کامیڈی بھی ہو رہی ہے تو سکرپٹ کی سچویشن کے مطابق ہو رہی ہے، نہیں پتہ تھا ڈرامہ کیسے ہوتا ہے اچھا جی، اور یہ کس طرح ڈیلیور ہوتا ہے، تھیٹر کیسے ہوتا ہے، اندر سے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا تھیٹر۔ تقریباً کوئی 15 سال تو کریکٹر ہی کیے ہیں، اچھا اور کریکٹر کیے اس وقت ہمیں دیہاڑی پہلے تو ملتے نہیں تھے، کوئی 5-7 سال تک تو ہمیں کوئی دیہاڑی نہیں ملتی تھی۔ بناوٹی فنکار ہاں جی، کہ وہ آتا ہے کسی کو دیکھتا ہے تو وہ پھر کام پہ لگ جاتا ہے کہ میں بھی فنکار بنوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پیدائشی فنکار تھا، نہ بھی کرتے تھے کہ یہ نہیں شک بھی کرتے تھے بھی گھر میں کیسے فنکار پیدا ہو گیا۔ ان کو پتہ نہیں چلا، کافی عرصے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ میں فنکار ہوں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں ڈاکٹر اجمل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈرامے بازیاں۔ جی ہاں، آج میرے چینل پر میرے پروگرام میں میرے مہمان ہیں پاکستان تھیٹر اور ٹیلی ویژن کے نامور فنکار، جنوبی پنجاب سے تعلق ہے، ملتان جنہیں اولیاء کی دھرتی بھی کہا جاتا ہے، اور تھیٹر ڈراموں کے حوالے سے ملتان شہر کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ ملتان شہر سے بے پناہ فنکار لاہور آ کر فلم، ٹیلی ویژن اور تھیٹر کے سپر سٹار بنے ہیں۔ تو کوثر بھٹی صاحب ایک بڑے فنکار ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، آپ سنیں کیسے ہیں؟ بہت مہربانی، آپ کے چینل پر آپ نے مجھے مدعو کیا، مجھے موقع ملا کہ آپ کے چینل پر آ کے میں کچھ کہوں، بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب۔ ویلکم جی، ویلکم بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب نے تقریباً 30 سے 35 سال کا عرصہ جو ہے وہ شوبز کی دنیا کو دیا ہے، اور 30 سے 35 سال کا عرصہ ویورز کو کم عرصہ نہیں ہوتا، اور ان 30-35 سالوں میں انہوں نے کیا کیا، پبلک ان کو اتنی زیادہ محبت کیوں دیتی ہے، ملتان کا سٹیج اب ان کے لاہور آنے کے بعد ادھورا کیوں ہو گیا ہے، یہ سارے سوالات ہم کوثر بھٹی صاحب سے کریں گے۔ بھٹی صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ بھٹی صاحب، یہ آپ شوبز کی دنیا میں آ گئے، تھیٹر فیلڈ جوائن کی، یہ ایک حادثہ تھا، سزا تھی، دعا تھی، کیا تھا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، اصل میں نا ایک ہوتا ہے نا بناوٹی فنکار کہ وہ آتا ہے کسی کو دیکھتا ہے تو وہ پھر کام پہ لگ جاتا ہے کہ میں بھی فنکار بنوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پیدائشی فنکار تھا، پیدائشی۔ اس بات کا باقی خاندان کو، گھر والوں کو، آپ کے ابا جی کو پتہ تھا کہ آپ پیدائشی فنکار ہیں؟ جی ان کو پتہ تو نہیں تھا، اماں کو تو پتہ ہوگا ہاں اماں کو پتہ تھا کہ پیدائشی فنکار ہے میرا بیٹا۔ جی ان کو پتہ تھا، کیونکہ انہیں پھر بھی انہوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ پیدائشی فنکار کیوں ہیں؟ نہیں، انہوں نے ڈسکس تو نہیں کی، لیکن وہ سیدھا سادہ لوگ، ہم دیہاتی لوگ، دیہات میں رہنے والے، پھر ملتان شہر میں شفٹ ہوئے۔ تو آپ کے ابا جی بھی فنکار تھے؟ نہ جی، وہ تو نہیں تھے فنکار، وہ تو ایک پھر تو شک کرتے ہوں گے؟ جی وہ مجھے منع بھی کرتے تھے کہ یہ نہیں شک بھی کرتے تھے بھی گھر میں کیسے فنکار پیدا ہو گیا؟ ان کو پتہ نہیں چلا، کافی عرصے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ میں فنکار ہوں۔ اچھا، کافی عرصے کے بعد ابا جی کو پتہ چلا کہ آپ فنکار ہیں؟ جی جب انہوں نے پہلی مرتبہ ایک نجی ٹی وی پہ چینل پہ انہوں نے میرا ڈرامہ دیکھا، اچھا گڈ۔ تو گھر میں دیکھتے اس نے کہا ہیں یہ تو میرا پوتر ہے، ہاں، یہ کتوں آ گیا ٹی وی دے وچ؟ اس تو بعد انہوں نے محلے دے وچ حاکم صاحب دی تلاشیاں لئی ہونے بھی اتنے محلے دے کیڑا بزرگ فنکار ہے۔ نہیں سر، اس لیے تو میں بالکل ینگ جوان، تقریباً میری کوئی 24 یا 25 سال عمر ہوئے گی سر، جدوں تسی فنکار بنے۔ جدوں میں فنکار بنیا سر۔ 24-25 سال کی عمر میں آپ فنکار بن گئے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں 24-25 سال کی عمر میں فنکار بن گیا تھا۔ اصل میں نا مجھے پتہ نہیں تھا یہ ڈرامہ کیا ہوتا ہے، تھیٹر کا پتہ ہی نہیں تھا؟ بالکل پتہ نہیں تھا۔ جو ٹی وی تو تھا وہ دیکھتے تھے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا ڈرامہ کیسے ہوتا ہے، اچھا جی، اور یہ کس طرح ڈیلیور ہوتا ہے، تھیٹر کیسے ہوتا ہے، اندر سے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا تھیٹر۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ڈرامہ جو ہے یہ میرے خیال ہے ایک ڈرامہ ہوگا، پھر اس کے اوپر ڈرامہ ہوگا، پھر اس کے اوپر ڈرامہ ہوگا۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں، اس چیز کو کوئی ڈرامہ کہتے ہیں۔ اچھا، چھوٹا ماموں مجھے ایک دن ملتان میں پرانی آرٹس کونسل میں لے کے گیا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہ ڈرامہ چل رہا ہے اسٹیج پہ، اس نے میرا ٹکٹ لیا، مجھے ڈرامہ دکھایا۔ تو مرحوم ہمارے استاد عاشق رائی صاحب کا وہ ڈرامہ تھا۔ عاشق رائی صاحب خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ عاشق رائی صاحب ملتان سٹیج کے وہ بڑے فنکار تھے جو دنیا سے تو چلے گئے ہیں، مگر ان کا خوبصورت کام اور ان کی خوبصورت یادیں آج تک باقی ہیں۔ جی عاشق رائی صاحب آپ کے استاد تھے؟ جی میرے استاد تو نہیں تھے، استاد تو میرے اسلم شاہ صاحب ہیں باقاعدہ،
تو استاد تو میرے آپ بھی ہیں, میں نے آپ سے بھی بہت کام سیکھا ہے, بہت کام سیکھا ہے, اور آپ سے ایوارڈ بھی میں نے لیے ہیں. بڑی خوبصورت زندگی آپ نے گزاری ہے, مہربانی آپ کی, آپ نے میرے ساتھ بھی کافی کام کیا. مگر اسلم شاد کا ذکر آیا ہے تو اسلم شاد کا ذکر کرنا جو ہے وہ نہ کرنا زیادتی ہوگی, کیونکہ اسلم شاد صاحب بھی جنوبی پنجاب کے وہ بہت بڑے ہدایت کار تھے جن کے قلم سے ایسے ایسے خوبصورت ڈرامے نکلے ہیں جن کی یادیں آج تک تازہ ہیں, اور ان کے دور میں ان کے شاگردوں میں اتنے بڑے بڑے فنکار پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے انڈسٹری میں بڑا نام مقام پیدا کیا ہے. بالکل جی, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کروٹ کروٹ جنت میں جگہ دے. آمین. تو انہیں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں جی, انہی نے ہمیں سکھایا ہے. پھر ملتان میں ایک اکیڈمی سمجھ لیں کہ ایچ اقبال صاحب تھے, اسلم شاہ صاحب تھے, سمد مشدی صاحب تھے, تو منظور سندھو صاحب تھے, یہ سارے بڑے نام ہیں, بڑے نام. تو انہی کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں. اصل میں مجھے کامیڈی کا بھی شوق نہیں تھا اور نہ کامیڈی آتی تھی, تو وہ انہوں نے ہم سے کرایا کریکٹر ایکٹر ولن, یعنی انہوں نے وہ پالش کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایکٹنگ سیکھو, ایکٹنگ اس کو کہتے ہیں. کامیڈی کا شوق پھر بعد میں ہوا جب لالا عاشق کے ساتھ کام کیا, تو اس نے کہا یار تم تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہو بیک سٹیج پہ, تو تم کامیڈین بن سکتے ہو. انہوں نے مجھے کامیڈین کی طرف وہ مجھے لے آئے اور مجھے کامیڈین بھی بنایا. تو یہ سر تقریباً شروع میں سٹارٹ میں جب آپ تھیٹر آپ نے آغاز کیا تھا تو اس وقت جو ہے نا آپ ایز ایکٹر آئے تھے, آپ اس وقت کامیڈی نہیں کرتے تھے, ڈرامے کے اہم رول کیا کرتے تھے. سر جی میں نے تقریباً کوئی 15 سال تو کریکٹر ہی کیے ہیں. اچھا. اور کریکٹر کیے, اس وقت ہمیں دیہاڑی پہلے تو ملتی نہیں تھی, کوئی 5-7 سال تک تو ہمیں کوئی دیہاڑی نہیں ملتی تھی. ہم خود استاد کی خدمت کرتے تھے. ہم اپنے لیے اگر کوئی کپڑا پسند کرتے تو استاد کے لیے پسند کرنا, اپنے لیے جوتا لینا تو ان کے لیے بھی لینا, تو ان کا ادب کرتے تھے. اور انہوں نے ہمیں سکھایا, بتایا کہ اپنے سینئر کا ادب کیسے کرنا ہے, سینئر کی خدمت کیسے کرنی ہے, اور آپ جب تک اپنے چھوٹوں سے اور بڑوں کا پیار نہیں حاصل کرو گے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. بہت اچھا. تو انشاءاللہ وہ آج تک جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ ہم بڑوں کا ادب کرتے ہیں, اپنے سینئر کا ادب کرتے ہیں اور چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں. اچھا جی, میں آپ کی بات کاٹنے لگا ہوں. بھٹی صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ نے ایز ایکٹر تھیٹر جوائن کیا اور آپ نے 15 سال تک کامیڈی نہیں کی. نہیں. آپ اس دور کو اس دور کے مقابلے میں کیسے دیکھتے ہیں؟ سر جی وہ پیور نیچرل دور تھا, وہ پیور نیچرل دور تھا کہ اس میں اگر کامیڈی بھی ہو رہی ہے تو سکرپٹ کی سچویشن کے مطابق ہو رہی ہے, اور اس میں اگر کوئی گانا بھی پکچرائز ہو رہا ہے سیٹ پر اس لڑکی کا, اس ہیرو کا, تو وہ اس سٹوری کے لنک کے مطابق سلیکٹ ہوتا تھا. بہت اچھے. یعنی کہ فیمیل اداکارہ جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے گجراوے نہیں کر سکتی تھی. نہ, یہ تو اس وقت تو خیر گانے نہیں تھے, یہ تو بعد کی پیداوار ہے. تو اس وقت جو ہے وہ غزل کو اہمیت دی جاتی تھی, کلاسیکل کو, نیم کلاسیکل کو, یہ چیزیں چلتی تھی. اور اس میں جو ہوتا تھا کہ جب ڈرامہ ہوتا ہے تو اس میں جو ہیرو ہے یا ہیروئن ہے تو اس کے لیے ایک ڈریم سیٹ لگتا تھا. وہ گانے کو جو ہے نا وہ ایک خوبصورت طریقے سے دکھانے کے لیے, گانے بھی تو وہ تھے نا جن کے لیے ڈریم سیٹ لگتے تھے. اب آج کے دور میں تیرے پیار تو صدقے جاواں, اس کے لیے کیا ڈریم سیٹ؟ نہیں سر, اسلم شاہ صاحب نے ایک ڈرامہ کیا مجھے چاند چاہیے, تو اس میں ہماری سینئر اداکارہ ہیں انیلا علی. تو بہت بڑی اداکارہ, ماشاءاللہ بہت بڑی اداکارہ ملتان جی. تو انہوں نے پھر سیٹ کے اوپر ڈاکٹر صاحب میں بتاؤں کہ انہوں نے باقاعدہ چاند کو اتارا ہے. سیٹ کے اوپر پیچھے تارے انہوں نے بنائے ہیں, تاروں کا ایک پورا سیٹ اپ لگا ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے چاند جس طرح دکھایا ہے ویڈیو میں, وہ آپ شاید مارکیٹ میں ہو, مجھے چاند چاہیے, تو وہ چاند اس کے ہاتھوں میں اترتا تھا انیلا کے. تو اس طرح کے مطلب کہ وہ سیٹ لگتے تھے, اس طرح کی وہ سٹوریاں ہوتی تھی, تو مزہ آتا تھا. اور آج کے دور کی جو کامیڈی ہے یہ اس کا پوچھ رہا ہوں میں. اس کا سر ڈاکٹر صاحب کیا کہیں, اب تو جس کے منہ میں جو لفظ آ جاتا ہے, ڈائریکٹر پیچھے چیخ رہا ہوتا ہے, میں نے آپ کو دیکھا ہے پیچھے بیٹھ کے آپ شٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں, آپ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, لیکن آرٹسٹ صرف اپنے کلیپ کی خاطر, اپنے لافٹر کی خاطر وہ جملے ادا کر دیتا ہے جو ہماری ماں بہنیں جو ہیں وہ نہیں سننا پسند کرتی, جس کی وجہ سے آج تھیٹر پر فیملی کا فقدان ہے, جس کی وجہ سے فیملی جو ہے وہ آنا ختم ہو گئی ہے تقریباً. تو میں ہرتا کو کیا لسا ڈاکٹر صاحب, میں سرائکی میری زبان ہے, تے میں محلے دی دیواراں دے وچ مہدی حسن دا گانا
ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਟੋਏ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਵੜਨਾ। यानी ज़हनी तौर पर फनकार थे, हर जगह पर आप सोए हुए भी परफॉर्म कर रहे हैं और वो लोकेशंस ढूंढने के लिए कि किस किस लोकेशन पर मुझे परफॉर्म करना चाहिए या ये गाना कहाँ अच्छा लगता है, आप उन जेन्युइन लोकेशन पर निकल जाते थे और ख़ुद को फील करते थे कि आप हीरो हैं और सामने कैमरा और परफॉर्म कर रहे हैं। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਨਦੀਮ